وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 68 سورہ بقرہ آیت نمبر 103۔ ترجمہ معارف القرآن۔ اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور ڈرتے تو ضرور ثواب بارگاہ الہی کا بہتر ہے اگر وہ جانتے۔ تفسیر اسرفی۔ اور اگر بے شک وہ یہودی پیغام الہی پر ایمان لاتے، دل سے مان جاتے اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے تو کھلی ہوئی بات ہے کہ ضرور وہ ثواب جو بارگاہ الہی کا عطیہ یعنی تحفہ ہے دنیا بھر کی چیزوں سے بدرجہ انیک گنا بہت زیادہ بہتر ہے۔ یہ نیکی اس وقت کرتے اگر وہ اس حقیقت کو جانتے ہوئے کہاں مانے ہوتے۔ آیت نمبر 104 ترجمہ معارف القرآن۔ اے مسلمانوں تم تو مت کہا کرو رائنا اور عرض کرو کہ ہمیں دیکھیے اور سنتے رہو اور کافروں کے لیے عذاب دکھ والا۔ تفسیر اسرفی۔ اے مسلمانوں تم لوگ مجلس نبوی میں جب تمہارے نبی کلام فرماتے اور کوئی لفظ یعنی شبد تمہارے سننے سے رہ جاتا تو بڑے ادب کے ساتھ اور نیک نیتی کے ساتھ تم کہتے تھے کہ رائنا یعنی اے حضور ہماری رعایت یعنی لحاظ فرمائیں۔ تمہارا یہ طریقہ بہت پسندیدہ تھا، لیکن تم دیکھ رہے ہو کہ اس لفظ سے یہودیوں نے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے۔ ایک تو وہ زبان کو اینٹ کر یعنی مروڑ کر رائنا کو رائنا کہتے ہیں جس کے معنی ہے ہمارے چرواہے۔ دوسرے یہ لفظ رعونت سے بھی بنتا ہے اور محاورے میں بیوقوف کو کہہ دیا جاتا ہے۔ تیسرے نقطے یہود و عبرانی و سریانی یہودی اور عبرانی اور سریانی بھاشا میں یہی لفظ گالی کے معنی ارتھ میں پایا جاتا ہے۔ یہودیوں نے اس لفظ کو پایا تو خوش ہوئے کہ چھپ چھپ کر تو پیغمبر اسلام کو گالیاں دیتے ہی تھے، اب بال اعلان کھلے عام گالی بکنے کا موقع مل گیا، چنانچہ وہ اسی لفظ رائنا کو بد نیتی سے گالی کے معنی میں محفل نبوی میں کہنے لگے اور تم ان کے اس جرم کو عام طور سے پکڑ نہ سکے۔ یہ چیز سعد ابن معاذ کو اس لیے محسوس ہوئی کہ یہودیوں کی لغت یعنی بھاشا سے واقف تھے، اور اسی لیے انہوں نے یہودیوں سے صاف کہہ دیا کہ اگر محفل نبوی میں تم نے لفظ رائنا کہا تو تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اب یہ لفظ ایسا کہ تم نیک نیتی سے ادب سے کہا کرتے تھے، مگر پیغمبر اسلام کے دشمن اور گستاخ اسی لفظ کو بد نیتی سے توہین کے لیے بولنے لگے، اور جو لفظ ایسا ہو کہ گستاخ اپنے مقصد گستاخی میں استعمال یعنی اپیوگ کر رہا ہو اسے نیک نیتی سے ادب کے ساتھ کہنا بھی اللہ تعالیٰ کو گوارا نہیں ہے۔ تم لوگ ایسا لفظ چھوڑ دو جس کو توہین رسول میں استعمال کسی دشمن نے بھی کیا ہو، اور تم تو مت کہا کرو لفظ رائنا کو، اور اگر اپنی طرح متوجہ یعنی دھیانست پریرت کرنا ہو تو یوں عرض کرو کہ ہمیں دیکھیے، ہم پر نظر کرم فرمائیے، ہم پر توجہ فرمائیے، اور حتی الامکان جہاں تک ہو سکے اس کی نوبت ہی نہ آنے دو، اور کان لگا کر شروع سے پوری توجہ کے ساتھ دھیان سے اس طرح سنتے رہو کہ کوئی کلمہ یعنی شبد سننے سے رہ نہ جائے۔ اور توہین رسول کرنے والے کافروں کے لیے قیامت کے دن عذاب رکھا ہوا ہے، وہ بھی کیسا دکھ والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ